بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 ستمبر بروز منگل 2020۔ تو متول کا خطبہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج تیسرا سبق ہے، تو اس کے اندر تلخیص المفتاح کا متن لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اور آگے شرح فرما رہے ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی سے۔ تو آپ فرماتے ہیں افتتح کتابہ، اس نے شروع فرمایا اپنی کتاب کو۔ کس نے شروع کیا؟ محمد بن عبد الرحمن قزوینی نے اپنی کتاب سے مراد کیا تلخیص المفتاح، بعد التیمم بالتسمیۃ، تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد اللہ کی حمد کے ساتھ کتاب کو شروع کیا۔ اداعن مفعول لہو ہے، واسطے ادا کرنے ایک شے کے حق کے، مما یجب علیہ جو اس پر واجب تھا، من شکر نعمائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر میں سے ایک کیا کام تھا؟ اللہ کی تعلیف و حاضر المختصر، اس کتاب کا تعلیف کرنا، تلخیص المفتاح کا اثر علامت من آثارہا، اللہ کی نعمتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے اسے توفیق دی تلخیص المفتاح لکھی۔ اس لیے انہوں نے کتاب کو شروع کیا کس سے؟ حمد سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماتن نے تو کتاب کو تو بسم اللہ سے شروع کیا ہے، شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد سے شروع کیا۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف حصول برکت کے لیے ہے، کتاب کی جز نہیں۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، جز اس کو اگر مانا جائے تو ادھر ابتدا سے مراد ہے، ٹھیک ہے، ابتدا سے مراد جو ہے ابتدا عرفی ہے یا اضافی ہے۔ اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کا جاننا ضروری ہے۔ ابتدا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ابتداء حقیقی، الابتداء الحقیقی مقدم علی علی جمع ما سے ادا ہو۔ ابتداء حقیقی اس کو کہتے ہیں اپنے سوا سب سے مقدم، ٹھیک ہے۔ اور ابتداء اضافی کس کو کہتے ہیں؟ الابتداء الاضافی المقدم علی بعض ما ادا، اپنے سوا بعض سے۔ ابتداء عرفی کس کو کہتے ہیں؟ الابتداء العرفی المقدم علی المقصود، جو مقصود سے مقدم ہے۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا، انہوں نے اپنی کتاب کو صاحب تلخیص نے حمد سے شروع کیا۔ سوال یہ تھا تو بسم اللہ بھی ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ برکت کے لیے لکھی ہے، شروع حمد سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر ابتدا کی قسمیں بتا دی گئی کہ اس تمہید کو جانو، پھر بعد تو یہاں بسم اللہ کو لانا وہ ابتدائے، ٹھیک ہے نا، حقیقی پر معمول کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آکے حمد کی ساتھ ابتدا کی ہے تو یہ حمد عرفی کے بنا، ٹھیک ہے نا جی، مقصود سے پہلے، یا حمد اضافی بھی مراد لے سکتے ہو، بعض سے پہلے بعض سے، ٹھیک ہے نا۔ تو حمد جو ہے بسم اللہ کے تو بعد ہے لیکن مقصد سے پہلے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمد تو اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے، وہ منعم کے، ٹھیک ہے نا، فعل انعام پر، فعل انعام پر اللہ انعام دے، اس وجہ سے اللہ کی حمد، ٹھیک ہے نا، شکر والا۔ ادھر تو وہ کتاب کے لکھنے پہ، کتاب لکھنا یہ تو منعم کا کام، اللہ کا کام تو نہیں ہے، اللہ نے تو کتاب نہیں لکھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل انعام ایک تو ڈائریکٹ ہوتا ہے بلا واسطہ، فعل انعام ہو گیا، اور ایک انعام ہوتا ہے کسی پر نعمت، وہ ہوتی ہے واسطے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الرحمن قزوینی کو کیا دیا؟ علم دیا۔ تو اللہ کا یہ کیا ہے؟ انعام ہے، فعل انعام ہے۔ اس نے علم کی روشنی میں اس تعلیف
اس مختصر یعنی مفتاح العلوم کے ایک حصے کی جو بلاغت والا تھا اس کی تلخیص بنا دی، تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح، تلخیص ٹھیک ہے نا، تلخیص المفتاح، اچھا جی تلخیص المفتاح۔ آگے ہے والحمد، اب یہاں سے صاحب مطول تعریف کر رہے ہیں حمد کی، هو الثناء باللسان علی الجمیل، ٹھیک ہے نا۔ تو حمد کا معنی ہے شرح تعظیم میں تو بڑا جمیل الاختیاری، ادھر اختیاری کا لفظ نہیں ہے نا، اچھا جی، زبان سے تعریف کرنا خوبی پر اس کا تعلق فضائل کے ساتھ ہو یا فواضل کے ساتھ؟ فضائل، فضائل کا مطلب کیا ہے؟ وہ وصف ہے جو اپنے تک ہو، اپنا وہ وصف دوسرے میں منتقل نہ ہو، جیسے علم ہے، اور فواضل سے مراد ہے جیسے مالدار ہونا، دولت، فاضلہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ دوسرے تک بھی پہنچے، جس طرح دولت ہے، پیسے آپ دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ہے فواضل۔ اچھا، شکر کی آپ تعریف کرتے ہیں، فعل شکر ایسا فعل ہے، ناکرہ ہے نا، آگے جملہ اس کی صفت ہے، جنبیو ان تعظیم المنعم بسبب الانعام، انعام کے سبب منعم کی تعظیم کی خبر دے، ایسا فعل، شکر ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کی خبر انعام کے سبب دیتا ہے، چاہے وہ ذکر باللسان ہو یا اعتقادن ہو یا محبت دل جنان ہو، دل کے اندر ہو، یا عملاً ہو یا خدمتاً بالارکان ہو، اعضاء کے ساتھ، پانی کا لوٹا بھر دینا جی، جی، یہاں تک دو چیزوں کی تعریف آ گئی جی، حمد کی بھی، شکر کی۔ اب آگے مورد اور متعلق کے اعتبار سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ مورد کس کو کہتے ہیں؟ جس سے وہ چیز صادر ہو، تو زبان سے حمد صادر ہوتی ہے، تو زبان کیا ہے؟ حمد کے لیے مورد ہے، اور شکر زبان سے بھی، اعضاء سے بھی، دل سے بھی صادر ہوتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ اس کا کیا ہے؟ مورد ہے۔ باقی شکر کے لیے کیا کہا؟ وصول نعمت، منعم کی طرف سے انعام ہو، پھر تعریف کریں گے، حمد کریں گے تو اس کو شکر کہیں، انعام نہ ہو، ٹھیک ہے نا، پھر کیا کریں گے؟ حمد کہیں گے۔ پھر آگے نسبت بیان کرتے ہیں منطق کے اعتبار سے علم، تو کہتے ہیں فمورد الحمد، حمد کا مورد وہ لسان ہے وحدہ، اور متعلق جو ہے وہ عام ہے، چاہے نعمت کا وصول ہو چاہے نہ ہو۔ مورد الشکر، شکر کا جو مورد ہے وہ عام ہے، لسان و غیر لسان، متعلق جو ہے وہ نعمت ہے اکیلی، نعمت ہوگی، وصول نعمت، تو پھر شکر کہیں گے۔ پس حمد جو ہے عام ہے متعلق کے اعتبار سے، اخص ہے مورد کے اعتبار سے، شکر جو ہے اس کے برعکس ہے، وہ اخص ہے متعلق کے اعتبار سے اور عام ہے مورد کے اعتبار سے۔ اس جگہ ثابت ہو گیا ان دونوں کا صادقانہ۔ اب یہاں سے تو منطق کے اندر جو مناطقہ نے دو کلیوں کے اندر نسبت، اس کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں، کتنی؟ 4 قسمیں ہیں، تساوی ہے، تباین ہے، عموم خصوص من وجہ، عموم خصوص مطلق۔ اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو ادھر کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ۔ دو کلیوں کے اندر جب نسبت ہو عموم خصوص من وجہ کی، تو وہاں 3 مادے پائے جاتے ہیں، ایک مادہ، ٹھیک ہے نا، 2 مادے اشتراکی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک مادہ اجتماعی ہوگا، جہاں حمد اور شکر دونوں جمع ہو جائیں گے۔ کیسے؟ منعم کی طرف سے انعام ملے اور زبان سے تعریف کرو، یہ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے۔ وصول نعمت نہ ہو تو یہ حمد ہے، وصول نعمت ہو، دل سے محبت کا سلسلہ یا اعضاء سے خدمت کریں تو یہ شکر ہے، حمد نہیں۔ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو دو کلیوں میں تو 3 مادے وہاں ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، 2 مادے افتراقی ہوا کرتے ہیں۔ من ہا ہونا، ٹھیک ہے نا، تحقق و تصادق کے ماں، اس جگہ ثابت ہونا دونوں کا متحقق ہونا، فی ثنا باللسان، زبان کے ساتھ ثنا کرنا، فی مقابلۃ الاحسان، ٹھیک ہے نا، انعام کے مقابلے میں، اچھائی کے مقابلے میں،
تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، تفارق و ما، ان دونوں کا جدا ہونا، فی صدق الحمد، فقط حمد کا صادقانہ، علی الوصف بالعلم والشجاع، اسی کے اندر علم ہے، شجاعت ہے اس بنا پر تعریف کی، اور شکر کا سچا آنا، وہ ثنا بالجنان، دل کے ساتھ محبت والا، احسان کے مقابلے میں۔ جنان ایک ہے جنان، جنان کا معنی ہوتا ہے جنت۔ تو یہ بحث مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے۔ الحمد تک ہو گیا، کل لفظ اللہ کے بارے میں ادھر بیضاوی شریف میں آج بحث مکمل ہوئی لفظ اللہ کی، ادھر کل شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر۔